درویش اور اس کا چیلا شہر سے بہت دور جنگل میں سے دعا مانگا کرتے تھے۔ درویش دعا مانگتا تھا آنکھیں بند کر کے، اور اس کا چیلا شہروں قصبوں جا کر بھیک مانگا کرتا تھا، اس کی خدمت کیا کرتا تھا اور اس کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ درویش کا دل انسانیت کے درد سے لبریز تھا، اور وہ صبح شام انتہائی سوز و گداز کے ساتھ یہ دعا کیا کرتا تھا: میرے پروردگار، میں ایک بے بس اور بے وسیلہ انسان ہوں، تیرے بندوں کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا، لیکن اگر تو مجھے بادشاہ بنا دے تو میری زندگی کا ہر سانس بھوکے اور ننگے انسانوں کی خدمت کے لیے وقف ہوگا۔ میں یتیموں، بیواؤں اور ناداروں لوگوں کی سرپرستی کروں گا، میں محتاجوں کے لیے لنگر خانے کھولوں گا، میں عدل و انصاف کا بول بالا کروں گا، رشوت خور اور بددیانت اہلکاروں کو عبرتناک سزائیں دوں گا، مظلوم مجھے اپنی ڈھال سمجھیں گے اور ظالم میرے نام سے کانپیں گے، میں نیکی اور بھلائی کو پروان چڑھاؤں گا۔ کم سن چیلے کو یقین تھا کہ کسی دن مرشد کی دعا ضرور سنی جائے گی اور ان کے دن پھر جائیں گے، لیکن وقت گزرتا گیا۔ چیلا جوان ہو گیا اور نیک دل درویش میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ رفتہ رفتہ چیلے کے اعتقاد میں فرق آنے لگا، یہاں تک کہ جب درویش دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو وہ اس کے قریب بیٹھنے کے بجائے چند قدم دور بیٹھتا اور دبی زبان سے یہ دعا شروع کر دیتا: میرے پروردگار، اب میرا مرشد بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کے بال سفید ہو چکے ہیں، دانت جھڑ چکے ہیں اور بینائی جواب دے چکی ہے، اب وہ مجھے تخت کے بجائے قبر سے زیادہ قریب دکھائی دیتا ہے۔ اگر تجھے ایک نیک دل آدمی کا بادشاہ بننا پسند نہیں تو مجھے بادشاہ بنا دے، میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میرا ہر کام اپنے مرشد کی خواہشات کے الٹ ہوگا، میں صدقے دل سے عہد کرتا ہوں کہ میں ناداروں کو زیادہ نادار اور بے بسوں کو زیادہ بے بس اور مظلوموں کو زیادہ مظلوم بنانے کی کوشش کروں گا، میں چوروں اور ڈاکوؤں کی سرپرستی کروں گا، میں شرفا کو ذلیل کروں گا اور ذلیلوں کو عزت کی کرسیوں پر بٹھاؤں گا، میں راشیوں اور بددیانت اہلکاروں کی سرپرستی کروں گا۔ ابتدا میں یہ ہوشیار چیلا چھپ چھپ کر دعا کیا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کا حوصلہ بڑھتا گیا، اور کچھ مدت بعد اس کی حالت تھی کہ جب مرشد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو وہ بھی اس کے قریب بیٹھ کر ہی بلند آواز میں یہ دعائیں دہرانی شروع کر دیتا، اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر یہ کہتا کہ اگر بادشاہ بن جاؤں تو عدل و انصاف، نیکی اور سچائی کا بول بالا کروں، اور چیلا قہقہہ لگا کر یہ کہتا کہ اگر میں بادشاہ بن جاؤں تو ظالم اور بدی کا جھنڈا بلند کروں۔ درویش کہتا کہ میرے خزانے سے معذور اور نادار لوگوں کو وظائف ملیں گے، اور چیلا کہتا کہ میں ان پر سخت جرمانے عائد کروں گا۔ درویش اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتا۔ درویش اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر یہ کہتا کہ اگر بادشاہ بن جاؤں تو عدل و انصاف، نیکی اور سچائی کا بول بالا کروں، اور چیلا قہقہہ لگا کر یہ کہتا کہ اگر میں بادشاہ بن جاؤں تو ظلم اور بدی کا جھنڈا بلند کروں۔ درویش کہتا کہ میرے خزانے سے معذور اور نادار لوگوں کو وظائف ملیں گے، اور چیلا یہ کہتا کہ میں ان پر سخت جرمانے عائد کروں گا۔ درویش اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتا اور بعض اوقات ڈنڈا اٹھا کر پیٹنا شروع کر دیتا، لیکن چیلا اپنی روایتی نیاز مندی کے باوجود اپنے موقف پر ڈٹا رہا۔ پھر وہی ہوا جو پرانے وقتوں میں ہوا کرتا تھا، یعنی ملک کا بادشاہ چل بسا اور تخت کے کئی دعویدار ایک دوسرے کے خلاف تلواریں سود کر میدان میں آ گئے۔ دور اندیش وزیر نے راتوں رات تمام دعویداروں کو جمع کر کے یہ تجویز پیش کی کہ اب ملک کو خانہ جنگی سے بچانے کی ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے، اور وہ یہ کہ شہر کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں اور علی الصبح باہر سے جو آدمی سب سے پہلے مشرقی دروازے پر دستک دے اسے بادشاہ تسلیم کر لیا جائے۔ یہ تجویز
کی گئی۔ پھر یہ ہوا کہ نیک دل درویش کا چیلا بھیک مانگنے کے لیے کسی چھوٹی موٹی بستی کا رخ کرنے کے بجائے ملک کے دارالحکومت کی طرف جا نکلا۔ کنو پھوٹتے ہی اس نے شہر کے مشرقی دروازے پر دستک دی۔ پہرےداروں نے دروازہ کھول کر اسے سلامی دی اور امراء اسے ایک جلوس کی شکل میں شاہی محل کی طرف لے گئے۔ نئے بادشاہ نے تخت پر رونق افروز ہوتے ہی یہ حکم جاری کیا کہ میری سلطنت میں جتنے درویش، فقیر اور سادھو ہیں، انہیں کسی تاخیر کے بغیر گرفتار کر لیا جائے۔ اس حکم کی تعمیل کی گئی، لیکن خوش قسمتی سے نئے بادشاہ کے مرشد کو کسی طرح یہ پتہ چل گیا کہ اس کا ہوشیار چیلے کی دعا قبول ہو گئی ہے اور وہ سرحد عبور کر کے کسی دوسرے ملک میں چلا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ کسی تاریخ یا تبصرے کا محتاج نہیں۔ نئے بادشاہ نے پوری مستعدی اور دیانتداری کے ساتھ اپنے تمام وعدے پورے کیے۔ نہروں کا پانی بند کر دیا، کنویں اور تالاب غلاظت سے بھر دیے گئے، چوروں اور ڈاکوؤں کو جیلوں سے نکال کر حکومت کا کاروبار سونپ دیا گیا، نیک خدا پرست انسانوں پر ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ غرض اس دانش مندوں کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی، جنہوں نے ملک کی بھلائی کے لیے ایک گداگرد کو تخت پر بٹھا دیا تھا۔ جب نئے بادشاہ کے مظالم اپنی انتہا کو پہنچ گئے تو عوام کے لیڈروں نے اس کا حسب و نسب معلوم کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ سابق وزیر اعظم کی قیادت میں ایک وفد تلاش بسیار کے بعد بادشاہ کے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے فریاد کی کہ خدا کے لیے ہمیں اس بالائے ناگہانی سے نجات دلائیں۔ عمر رسیدہ درویش اپنے چیلے کے سامنے جانے سے گھبراتا تھا، لیکن ارکان وفد کی گریہ زاری سے متاثر ہو کر وہ یہ خطرہ مول لینے پر آمادہ ہو گیا۔ جب وہ دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ اپنے پیر و مرشد کی طرف دیکھتے ہوئے مرغوبیت کے احساس سے مرغوب ہو کر بولا، ہیں آپ پیر و مرشد؟ فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ یہاں پر آئے، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ دیکھو بیٹا، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، میں تو رعایا کی داد رسی سن کر آیا ہوں جو تمہارے ظلم سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور نیک اعمال کرو، ان لوگوں کی دعائیں لو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں کل کوئی بد دعا لگ جائے۔ دیکھیے پیر و مرشد، آپ مجھے غصہ نہ دلائیں اور مجھے کوسنے کے بجائے میں ایسا ویسا کام کر رہا ہوں، مجھے بتانے کے بجائے یہ بھی دیکھیں کہ یہ لوگ اسی لائق ہیں کہ میں ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کروں۔ آپ کو یاد ہے ہم دونوں دعا مانگا کرتے تھے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کی دعا قبول نہ ہوئی اور میری دعا قبول ہوئی؟ اللہ نے میری دعا سنی اور میں بادشاہ بن گیا۔ اگر ان لوگوں کی دعائیں قبول ہو جائیں اور اللہ کو ان پر رحم آ جائے تو اور بات ہے، میرا وقت آ جائے تو اور بات ہے، ورنہ میں اپنے کسی کام میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا اور اپنا مرتے دم تک مقصد جاری و ساری رکھوں گا۔ آپ یہ مت بھولیں کہ آپ کی دعا نہ سن کر اللہ نے میری دعا سنی۔ یہ لوگ اسی لائق تھے، بدبخت تھے، ان کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں تھی، تبھی ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ آپ مجھے گالیاں دے سکتے ہیں۔ ہاں بیٹا، صحیح کہہ رہے ہو تم۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے بجائے تمہارے سر پر تاج رکھا اور تمہیں بادشاہ بنایا، اس لائق نہیں کہ ان پر رحم کیا جائے۔ تم شوق سے اپنا کام جاری رکھو جو تم کر رہے ہو۔ کیا کہہ سکتا ہوں میں؟ اور پھر درویش اداس ہو کر چلا گیا۔ لوگ گڑ گڑاتے رہ گئے۔